أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العلي العظيم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر اب تم میں جو منکر ہیں کیا یہ بہتر ہیں ان سب سے یا تمہارے لیے فارغ خطی لکھ دی گئی ورقوں میں ام یقولون نحن جمیع منتصر کیا کہتے ہیں ہم سب کا مجمع ہے بدلہ لینے والا سیہزم الجمع ویولون الدبر اب شکست کھائے گا یہ مجمع اور بھاگے پیٹ پھیر کر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت اور وہ گھڑی بڑی آفت ہے اور بہت کڑوی ان المجرمین فی ضلال وسعر جو لوگ گنہگار ہیں غلطی میں پڑے ہیں اور سودا میں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں اوندھے منہ چکھو مزہ آگ کا انا کل شیء خلقناہ بقدر ہم نے ہر چیز بنائی پہلے ٹھہرا کر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر اور ہمارا کام تو یہی ہے ایک دم کی بات ہے جیسے لپک نگاہ کی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم برباد کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو پھر ہے کوئی سوچنے والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی ورقوں میں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا ہے ان المتقین فی جنات ونہر جو ڈرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بیٹھے سچی بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے۔ یہ سورہ قمر کی آخری رکوع اور اس کی آیات ہیں۔ اس کے پہلے جن آیات کے مضامین اوپر گزر چکے ہیں دنیا کی جو 5 بڑی قومیں تھیں ان کی ہلاکت و بربادی کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جن قوموں نے اپنے زمانے کی نبیوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور عناد و ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کیا، اس میں سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام ہے، اس کے بعد قوم عاد، اس کے بعد قوم سمود، اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام اور آخر میں قوم فرعون، جن کی طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ یہ وہ بڑی بڑی قومیں ہیں جو بڑی بڑی صلاحیتوں کی مالک تھیں، بڑی طاقت و قوت کی مالک تھیں، صاحب مال بھی تھیں اور ان کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے، ان کا مجمع بھی زیادہ تھا۔ ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ قصور یہی تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کی نبی کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کیا، قیامت کے منکر ہوئے اور جس عذاب کا نبی وعدہ کیا کرتے تھے ان کا انہوں نے مذاق اڑایا، تو اللہ نے سب کو عذاب میں پکڑ لیا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، سب کی سب تہس نہس ہو گئے، ہلاک و برباد ہو گئے اور صرف ان کی قصے کہانیاں باقی رہ گئے۔ اب قرآن یہاں سوال کرتا ہے مخاطب کر کے قریشیوں کو، کفار مکہ کو، اکفارکم خیر من اولئکم، یہ جو کفار
ان کا قصہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ بھی کافر تھے، تم بھی کافر ہو۔ ان کا بھی قصور یہی تھا کہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا تھا، اور تم بھی جھٹلا رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کیا تم ان سے بہتر ہو؟ یعنی اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ سرخاب کا پر لگا ہے، کہ جس جرم کے وہ مرتکب ہوئے اللہ نے ان کو عذاب کے اندر پکڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، اسی جرم کو تم بھی مرتکب ہو رہے ہو، تو اللہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تمہاری کیا خصوصیت؟ تو اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے ان یعنی اے قریشیو جو تمہارے یہ کفار ہیں آج کے زمانے کے، ان کو کچھ فضیلت حاصل ہے ان پچھلے کفار کے مقابلے میں؟ من اولئکم، ان کے مقابلے میں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کے اندر؟ یعنی عذاب نہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی خصوصیت ہے، تمہیں کچھ فضیلت حاصل ہے ان کے مقابلے میں، چلو ان کو چھوڑ دو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمہارے واسطے آسمانی کتابوں صحیفوں کے اندر معافی نامہ لکھ دیا گیا کہ چلو بھئی ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو عذاب نہ دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جو دو پہلو ہو سکتا تھا وہ سب کی سب باطل ہے۔ نہ یہ بات ہے کہ تمہیں کوئی خاص فضیلت حاصل ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ تمہارے واسطے کوئی معافی نامہ لکھا گیا ہے آسمانی کتابوں میں، پچھلی کتابوں کے اندر۔ اب ایک بات اور رہ گئی، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یعنی یہ اتنی طاقت و قوت کے مالک ہیں کہ عذاب ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جیسا کہ کہا کرتے تھے کہ نحن جمیع منتصر، ہماری جماعت ایسی ہے کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں اور ہم ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں، ہمیں سے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس تیسری بات تو قرآن نے جواب دیا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، پتہ چلے گا تمہیں ان قریب۔ عربی کے اندر فعل مضارع پر جب سین آتا ہے تو اس کے معنی جلد ہی زمانے میں ہوتا ہے، بہت قریب، بہت دور نہیں، جلدی ایسا ہونے والا ہے۔ تو سیہزم الجمع، یہ مجمع، یہ کفار کی جماعت ان قریب یہ شکست خوردہ ہوں گے، ان کو ہزیمت ہوگی، یہ مجمع ہارے گا، ویولون الدبر، اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بڑی طاقت و قوت کے مالک ہیں اور جس پر یہ ڈینگے مار رہے ہیں نا، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 2 ہجری میں غزوہ بدر واقع ہوا، جس میں وہ مسلمان جو نہتے تھے 313، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی طور سے کچھ مسلمانوں کو ساتھ لیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ جو کفار کا، جو قریش کا قافلہ تجارت کے لیے ملک شام گیا ہوا تھا، تو ہر گھر سے اس کے اندر یعنی پیسہ لگایا گیا تھا، مال لگایا گیا تھا کہ جو ہمارا نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف اس کو خرچ کریں گے، گویا ہم چندہ دیں گے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا اس قافلے کو روک لیا جائے کہ ہمارے خلاف وہ ہتھیار استعمال نہ ہو سکے۔ تو قافلے کو روکنا مقصد تھا، تو جلد بازی میں جتنے لوگ ساتھ آگے وہ 313 کی تعداد میں تھے، قاعدے کا ہتھیار بھی نہیں تھا، 70 اونٹ تھے، پوری سواری بھی نہیں تھی، 2 گھوڑے تھے، کچھ تلواریں تھیں، اور مقابلہ وہ 1000 مسلح، وہ نامور شہ سوار مکہ مکرمہ کے۔ جب فرعون یہ ابو سفیان نے اپنے قافلے کو نکال لیا تو ابو جہل جو 1000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا مقابلے کے لیے، اپنے قافلے کی مدد کے لیے، کہلا بھیجا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے اپنا قافلہ نکال لیا ہے، لیکن اس کے دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی جرأت کہ ہمارے قافلے کے اوپر ہاتھ ڈالیں، تو اب بغیر مقابلہ کیے جائیں گے نہیں، اور ان کی موت انہیں شدہ ان کے لے کے آ رہی تھی ان کے مقتل کی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات میں آپ نے رو رو کے دعائیں مانگی اللہ سے، اور یہاں تک سے کہا کہ اے پروردگار، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک کوئی طرح نہ لیوا نہ رہے گا۔ اگلے دن اللہ نے منظر دکھلایا ہے کہ ایک ایسی شاندار اور تاریخی فتح ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر اس نے ایک تہلکہ مچا دیا،
کہ یہ نہتے، یہ کمزور مسلمان، اور ادھر شہ سوار جو بڑے بڑے دشمن مارے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کے اندر نشاندہی کی تھی، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، اور اسی جگہ پر وہ لوگ مارے گئے بدر کے اندر۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ مجمع، یہ جماعت ہارے گی اور پیٹ پھیر کے بھاگے گی۔ پھر اس کے بعد سن 5 ہجری کے اندر جو غزوہ احزاب واقع ہوا ہے، غزوہ خندق، اس کے اندر ہی مشرکین یہ پورا ایک یعنی اجتماعی محاذ بنا کر آئے تھے، جس میں یہود بھی تھے اور قریش کے لوگ بھی تھے اور اطراف کے مشرکین مکہ بھی تھے، اطراف کے لوگ بھی تھے، اور وہ بہت بڑا مجمع لے کر آئے تھے، لیکن منہ کی کھانی پڑی اور سب پیٹ پھیر کے بھاگے۔ قرآن نے پیشن گوئی کی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، لہٰذا یہ شرک بھی باطل ہو گئی۔ آگے کہتا ہے قرآن بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، اسی پر بس نہیں ہے، دنیا میں جو ان کو سزا دی گئی ہے اسی پر بس نہیں، بات ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب قیامت واقع ہوگی تو قیامت میں تو کہیں زیادہ ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ سب کو تصور نہیں کر سکتا، بلکہ یہ قیامت ان کا وعدہ کا وقت ہے، جو اصل ان کو عذاب ہوگا وہ تو قیامت کے بعد ہوگا، جو ان کی میعاد ہے، وعدے کا وقت، وعدے کا زمانہ۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اب وہ قیامت بہت ہی سخت، بہت ہی ناگوار ہے۔ ادھیٰ اس کے معنی دہشت، بہت زیادہ دہشت میں مبتلا کرنے والی، وہاں کے حالات کیسے ہوں گے اس کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا، کیسے حالات ہوں گے۔ جہنم کو جب لایا جائے گا تو اس میں 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، اور بے قابو ہو رہی ہوگی، اور پھکار مارتے ہوئی مجمع کے سامنے لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی سخت اور بہت ہی ناگوار چیز ہے وہ قیامت، جس سے ان کو سابقہ پڑے گا، جس کا آج وہ انکار کر رہے ہیں۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً یہ مجرمین، یہ کفار، یہ مجرمین یہ بڑی گمراہی کے اندر اور بے عقلی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، قیامت تو آ کے رہے گی اور آئے گی، جن عذاب کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی یہ بھگتیں گے، تو جس دن ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، پیروں کے بل نہیں، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ ذوقوا مس سقر، اور ان سے کہا جائے گا آگ کے لگنے کا مزہ چکھو۔ یہ حقائق ہیں جن کا تم انکار کر رہے تھے، اب تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ تو حقیقت ہے، تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ تو دنیا میں تو یہ ہوگا اور آخرت میں یہ ہوگا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے قیامت آئے گی بھی نہیں، کیونکہ کہا کرتے تھے اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں جو یوں ہی چلی آ رہی ہیں، کچھ ہوگا نہیں۔ اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی جینا، یہی مرنا، اور مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علم میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ مشرکین مکہ کا بھی جو عذاب کا وقت مقرر تھا دنیا کے اندر، اس وقت پر عذاب آیا، جب عذاب آیا تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ تو اسی طرح ہم نے قیامت کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا ہے، اس کا ایک وقت، ایک زمانہ متعین و مقرر کیا ہے، قیامت کا بھی ایک زمانہ مقرر ہے۔ اس کا مطلب ہی نہیں قیامت آئے گی نہیں۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس یک بارگی آئے گا، جیسے پلک کا جھپکنا، آنکھ کا جھپکنا، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قیامت آئے گی، کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص اپنی دیوار کو لیپ رہا ہوگا۔ اس زمانے میں کچے مکانات ہوتے تھے، مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، مٹی کا فرش ہوتا تھا، تو جس کا مکان مٹی کا ہوتا ہے اس کو لیپا جاتا ہے، اس کو پختہ کرنے کے لیے، ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی اپنے مشغلے کے اندر لگا ہوا ہوگا، اس کو ذرا بھی اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے، پوری دنیا تہس نہس ہونے والی ہے۔ اسی بے خبری میں لیپ رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے اونٹ کا دودھ دھو کر لے جا رہا ہوگا اور بھی قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک دکاندار ہے، وہ کپڑا بیچ رہا ہوگا اور اس کا خریدار خرید رہا ہوگا، ناپ رہا ہوگا۔ یعنی ان مثالوں سے، ان چیزوں سے یہ بتلانا اور سمجھانا ہے، کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا
کہ اتنا بڑا حادثہ اور انقلاب ہو سکتا ہے اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امرنا، ہمارا یہ قیامت کے لانے کا جو حکم ہے الا واحدۃ، یک بارگی ہوگا، یک بارگی ہوگا، کلمح بالبصر، جیسے کہ پلک کا جھپکنا۔ کتنی دیر لگتی ہے پلک جھپکنے میں؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب اگر تم یہ سوچو کہ ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، تو اس گمان میں مت رہنا، اس لیے کہ جو تمہارے ہم مشرب اور تمہارے ہم مذہب پچھلے زمانے میں ہوتے چلے آئے ہیں، ہم ان کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ان کا مسئلہ کا مشرب کیا ہے؟ یہ بت پرست تھے، بت پرستی کرتے تھے، اللہ کے عبادت میں غیروں کو شریک کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے۔ تو انہی صفات کے لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ہم ان کو ہلاک کر چکے ہیں، تو تم کس کھیت کی مولی؟ تم کو ہلاک کیوں نہیں کریں گے؟ جس قصور کے مرتکب وہ پہلے لوگ ہوئے تھے اور اسی قصور کی بنیاد پر ان کو ہلاک کیا گیا، تو تمہیں کیوں چھوڑا جائے گا؟ تو ان کو ہلاک کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بچے رہو گے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ ان کے کرتوت ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، سب کتابوں کے اندر، نام اعمال کے اندر درج ہیں، لکھے جا رہے ہیں، یعنی اس پر ان سے مواخذہ ہوگا، بات پرس ہوگی۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹا بڑا کام، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کتاب کے اندر، نام اعمال کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ انسان جب دیکھے گا اس کو تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی یہاں پہ چھوٹا ہوا نہیں ہے، سب کے سب یہاں موجود لکھا ہوا ہے، سب وہاں موجود ہوگا۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز وہاں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ ان المتقین فی جنات و نہر۔ اب مجرمین کا ذکر کرنے کے بعد، جیسا یہ قرآن کا دستور یہ ہے، اب جو اس کے مقابلے میں اللہ کے فرمانبردار بنتے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یقیناً جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ باغوں کے اندر، نہر کے اندر ہوں گے۔ دنیا میں تھوڑی دنوں کی تھوڑی سی مشقت، اللہ کی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی بہت سی قربانی دینی پڑی، لیکن آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ تھوڑی سی مشقت کو برداشت کیا اور آج مزے کے اندر ہے۔ فی جنات و نہر، باغوں کے اندر ہوں گے، نہروں کے اندر ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، قدرت والے با اختیار بادشاہ کے نزدیک، یعنی ان کے قریب کیا ہوں گے، یعنی فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے، یعنی اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور اس مقام کو، وہ مقام بھی ان کو ملے گا۔ تو سب پوری صورت و خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن نے پچھلے زمانے کے قوموں کے واقعات کو بیان کیا اور بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ نصیحت یہی ہے کہ جن صفات کی بنیاد پر پچھلے قوموں کے پکڑ ہوئی ہے، ان صفات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور جن صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا اعزاز و اکرام فرمایا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ان صفات کو اختیار کرنے کی ہم فکر کریں اور کوشش کریں۔ یہاں تک کہ یہ صورت مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد سورہ رحمان جو انشاءاللہ اگلے ہفتہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دعا کریں۔